السلام علیکم، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش و خرم ہوں گے۔ میں ہوں ایمان اور میں آپ کی خدمت میں کہانیاں لے کے آتی رہتی ہوں۔ آج بھی اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کہانی کو آخر تک لازمی سنیے گا۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ یہ کہانی جس کی ہے اسی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ میرا نام جواد خان ہے۔ میں جرمنی میں مقیم ہوں۔ میں پیشے کے لحاظ سے الیکٹریکل انجینئر ہوں۔ کل میرے پڑوسی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تو مجھے اس کے ساتھ ہاسپٹل جانا پڑ گیا۔ وہاں اس کا کوئی قریبی عزیز ڈاکٹر تھا یا پھر شاید وہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا۔ بہرحال میں اس کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے وہ ڈاکٹر ہمارا منتظر تھا۔ جاتے ہی اس نے میرے پڑوسی کی کچھ ٹیسٹ کروائے۔ اس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے کچھ ایمرجنسی ادویات استعمال کیں اور اسے اسپتال میں داخل کر لیا۔ میں اپنے پڑوسی کے قریب بیٹھ گیا تو اس نے جب مجھے فارغ بیٹھا دیکھا تو اپنے اس دوست ڈاکٹر سے میرا تعارف کروایا اور پھر اس سے ریکویسٹ کی کہ مجھے اسپتال کا وزٹ کروا دیں۔ تو اس وقت ڈاکٹر کو مریضوں کے وارڈ کا دورہ بھی کرنا تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور متعلقہ وارڈ میں چلا گیا۔ وہاں وہ باری باری تمام مریضوں کی رپورٹس دیکھتا گیا، ان کی طبیعت کے متعلق پوچھتا گیا اور ان کا تفصیلی معائنہ بھی کرتا گیا۔ اسی دوران ہم لوگ ایک مریض کے پاس پہنچے جو شکل اور لب و لہجے سے پاکستانی لگ رہا تھا، کیونکہ اس نے ڈاکٹر سے بات ٹھیک جرمن لہجے میں کی تھی، لیکن جب میں نے اس کو اردو میں مخاطب کیا تو اس نے میرے سوال کا جواب اردو میں دیا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں کوئی مسئلہ بن گیا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر باقی تمام مریضوں کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی خیال رکھنے والا موجود تھا، سوائے 3 مریضوں کے جن میں سے ایک وہ پاکستانی بھی تھا۔ میں نے سب سے پہلے ڈاکٹر سے اس کی بیماری کے متعلق پوچھا تو ڈاکٹر نے مجھے تفصیل سے اس کی بیماری کا بتایا۔ وہ کہیں سے گرا تھا، گرنے کی وجہ سے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں موجود کوئی وین نالی کٹ گئی تھی، خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کا نچلا دھڑ بیکار ہو گیا تھا اور وہ چلنے پھرنے کے قابل تک نہیں رہا تھا۔ اب جب تک اسے جینا تھا بستر پر ہی جینا تھا، مگر ساتھ ہی ڈاکٹر نے انکشاف کیا کہ اس آدمی کے ساتھ فیملی کا کوئی ممبر اس سے ملنے نہیں آتا، بلکہ یہاں کا ایک فلاحی ادارہ یعنی اولڈ ہوم یا لاوارث لوگوں کا ایک ادارہ اس کا علاج کروا رہا ہے اور اس کے علاج پرانے والے اخراجات کو برداشت کر رہا ہے۔ اس کے علاج کے لیے ہمیں کچھ مخصوص انجیکشن امریکہ سے برآمد کرنے پڑتے ہیں۔ انجیکشن سے صرف اس کی تکلیف کو کم کیا جا سکتا ہے، اس کو صحت یاب نہیں کیا جا سکتا، اور ان انجیکشن پر آنے والے اخراجات وہ فلاحی ادارہ برداشت کرتا ہے جس کے ریفرنس سے یہ مریض یہاں داخل ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی مسلمان شخص کا ایسے ادارے میں چلے جانا اس کی سب سے بڑی نااہلی کو ظاہر کرتا ہے کہ اس نے اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک طرح نہیں کی، اور پھر اتنی تکلیف میں اس کی اولاد کا اس کی خدمت نہ کرنا بلکہ اس سے قطع تعلق کر کے اسے چھوڑ دینا اس کے زوال کو ظاہر کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر انسان کا اتنی تکلیف میں ہو کر بھی اللہ تعالیٰ سے رجوع نہ کرنا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ انسان کسی بہت بڑی خطا کا مرتکب ہے، وہ آج بھی غافل ہے۔ ہر ان سارے سوالوں کو ذہن میں لیے ہوئے میں نے ڈاکٹر سے کچھ دیر اس مریض کے ساتھ بتانے کی اجازت چاہی۔ ڈاکٹر نے مجھے اجازت دے دی اور عملے کو خاص طور پر ریکویسٹ کر دی کہ یہ میرے دوست ہیں، مہمان ہیں، ان کو تھوڑی دیر اس مریض کے ساتھ وقت بتانے دیا جائے اور انہیں پریشان نہ کیا جائے۔ ڈاکٹر سے اجازت ملنے کے بعد میں اس مریض کو جا کر ملا اور اس سے پوچھا کہ تم اس حالات میں کیسے پہنچے؟ تو اس نے جواب میں اپنی روداد سنا دی۔
آپ بھی سنیں اس کی کہانی اسی کی زبانی۔ میرا نام بہرام خان ہے۔ میں نے یہاں آ کر اپنی تعلیم مکمل کی، پھر ایک بہترین کمپنی میں ملازمت حاصل کر لی۔ جب میں مکمل طور پر سیٹ ہو گیا تو میں نے شادی کر لی۔ مجھے ایک کے بعد ایک کامیابیاں ملتی گئیں۔ میرا بیک گراؤنڈ بھی مضبوط تھا۔ میرے والد صاحب علاقے بھر کے سب سے معزز اور معتبر شخص تھے، جبکہ وہ عادات اور حرکات سے معزز اور معتبر نہیں تھے، لیکن ان کی دھن دولت نے ان کو یہ رتبہ بخش رکھا تھا۔ ان کے اسی اثر و رسوخ کا میں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ وہ کہ میری غلط اعمال کی خبر میرے والد صاحب کو ملتی رہتی تھی، مگر انہوں نے کبھی مجھے نہیں روکا ٹوکا۔ یہاں تک کہ ایک بار ایک مجبور لڑکی میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کی ماں شدید بیمار ہے اور اسے اسپتال لے کر جانا ہے، مگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اور اس نے مجھ سے مدد طلب کی۔ میں نے مدد کے بدلے اس سے جسم طلب کیا۔ اس نے میری بات کو رد کر دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ شام کو پھر میرے پاس آئی اور آ کر مجھے کہا کہ وہ میری خواہش پوری کرنے پر شرط رکھے گی کہ پہلے میں اس کو پیسے دوں گا۔ وہ اپنی والدہ کو لے کر اسپتال جائے گی، اس کو وہاں داخل کروا کے آ جائے گی اور پھر آ کر میری خواہش پوری کرے گی۔ میری خواہش پوری کر کے اسپتال چلی جائے گی۔ میں نے اس کی یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ مجھے یہ یقین ہو گیا تھا کہ جو لڑکی اب دوبارہ لوٹ کر میرے پاس آ گئی ہے، اس کے پاس اس وقت میرے سوا اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں پہلے اپنی خواہش پوری کروں گا، تمہارا جسم نوچوں گا، اس کے بعد تمہیں پیسے دوں گا۔ اس کے پاس میری بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے میری بات مان لی۔ میں اسے اپنی ایک حویلی میں لے گیا۔ وہاں جا کر نشے میں دھت ہو کر میں نے اس کی عزت پامال کی اور اس کی عزت تار تار کی اور اس کو ساری رات وہیں رکھا۔ وہ میری منتیں کرتی رہی کہ مجھے پیسے دے دو، میری ماں مر رہی ہے، میری ماں مر جائے گی۔ میرے گھر میں کوئی شخص موجود نہیں ہے جس کے منہ میں پانی ڈال دے۔ وہ میرے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی، مگر میں نے اس کو زبردستی اپنے پاس قید رکھا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح جب میرا نشہ اتر گیا تو تب لڑکی وہاں آدمری حالت میں بے ہوش پڑی تھی۔ میں نے اس کو اسی حال میں چھوڑا اور فریش ہو کر اپنے ڈیرے پر پہنچ گیا۔ ڈیرے پر پہنچ کر میں نے اپنی ایک خاص ملازم کو بتایا کہ اس طرح فلاں حویلی میں لڑکی موجود ہے، تم وہاں پہنچ جاؤ اور اس کی خبر رکھنا۔ میرا ملازم وہاں پہنچ گیا اور جا کر اس نے بھی اس نیم مردہ لڑکی پر اپنی ہوس مٹائی۔ ہر جب لڑکی کے کچھ حواس بحال ہوئے اور اسے سمجھ آئی کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے، اور پھر اسے یاد آیا کہ اس نے اپنی عزت کا سودا کیوں کیا ہے، تو اس نے میرے ملازم سے میرے متعلق پوچھا۔ میرے ملازم نے بتایا کہ وہ یہاں سے جا چکے ہیں۔ لڑکی نے میرے پیچھے یہاں آنا چاہا تو ملازم نے اس کو منع کیا، مگر جب لڑکی باز نہ آئی تو ملازم لڑکی سے کہا کہ تم یہاں انتظار کرو، میں ان کو بلا کر لاتا ہوں۔ ملازم میرے پاس آیا اور مجھے بلا کر لے گیا۔ جب میں لڑکی کے پاس پہنچا تو اس نے ایک بار پھر مجھ سے رقم کا مطالبہ کیا اور کہا کہ اب تم اپنی شرط پوری کر چکے ہو، اب تو مجھے پیسے دے دو۔ میں نے لڑکی کو یہ کہتے ہوئے پیسے دینے سے انکار کر دیا کہ مجھے تمہارے جسم سے وہ سرور، وہ سکون حاصل نہیں ہوا جس کی مجھے طلب تھی، اس لیے تم پیسوں کی حقدار نہیں ہو۔ وہ لڑکی روتی ہوئی بد دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے چلی گئی، مگر جب وہ گھر پہنچی تو تب تک اس کی ماں مر چکی تھی۔ اس لڑکی نے بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی خودکشی کر لی۔ معاملہ یہیں ٹھپ ہو گیا، یعنی قانونی کارروائی تک نہیں پہنچا، مگر علاقے میں یہ پھیل گیا۔ یقیناً میرے ملازم نے اپنے کسی دوست سے کی ہوگی، اس نے اپنے کسی دوست سے کی ہوگی اور یوں یہ بات علاقے میں نکل گئی۔ خیر ہمارے رعب دبدبے کی وجہ سے کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ ہمارے سامنے کوئی بات کرے
اور پیٹھ پیچھے تو لوگ بادشاہوں کی بھی باتیں کرتے ہیں۔ وقت گزر گیا، میں اس بات کو بھول گیا۔ پھر میں یہاں آ گیا، یہاں آ کر میں سیٹ ہو گیا۔ میں نے ڈھیر سارا پیسہ کمایا اور اس پیسے سے بہت کچھ بنایا اور اس پیسے سے بہت عیاشی کی۔ پھر ایک دن اچانک میرے ساتھ ایک حادثہ پیش آیا اور اس حادثے کی وجہ سے میرا جسم ناکارہ ہو گیا۔ میں چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا، بلکہ لڑکنے سے بھی معذور ہو گیا۔ میرے لیے حرکت تک کرنا مشکل ہو گیا۔ جب میری بیوی بچوں نے مجھے اپنے لیے بوجھ سمجھا تو مجھے ایک فلاحی ادارے کے سپرد کر دیا۔ اس فلاحی ادارے نے میری آل اولاد اور بیوی سے زیادہ میری خدمت کی، میرا خیال رکھا، میرا علاج معالجہ کروایا۔ پچھلے کچھ عرصے سے مجھے میرا ماضی یاد آتا ہے، مجھے میرے ماضی کے سارے گناہ یاد آتے ہیں۔ پھر مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہر بات کی معافی مل سکتی ہے، مگر اس بات کی معافی نہیں مل سکتی کہ میں نے ایک لڑکی کی عزت صرف اس لیے پامال کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مجھ سے مدد مانگنے آئی تھی، اور میں نے اس کی عزت پامال کرنے کے باوجود وعدے سے مکر گیا اور اس کی مدد نہ کی۔ شاید میں اس تکلیف میں دو چار بھی اسی وجہ سے ہوں کہ وہ لڑکی مجھے کہتی رہی تھی کہ میرے گھر میں میری ماں بیمار ہے، مر جائے گی، میرے گھر میں اس سے پانی دینے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ شاید جس اذیت سے اس کی ماں اور وہ لڑکی مری تھی، مجھے بھی اسی اذیت سے مرنا ہوگا۔ شخص کی بات جاری تھی کہ مجھے بلاوا آ گیا۔ میں نے بہرام خان سے اجازت چاہی۔ بہرام نے مجھے کہا کہ تھوڑی دیر بیٹھو میرے ساتھ، وقت گزارو، میری بات تو پوری سن لو۔ میں نے اسے اپنی مجبوری کا بتایا اور کہا کہ میں یہاں کسی مریض کے ساتھ آیا ہوں، میں کوشش کروں گا پھر کسی دن آؤں اور تمہاری رودات سنوں۔ حقیقت یہ تھی کہ مجھے اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا کہ میں اس کا اتنا بڑا ظلم سن سکتا۔ پہلے مجھے اس کی حالت دیکھ کر ترس آیا تھا، مگر اب مجھے ایسا لگا کہ وہ جن حالات سے گزر رہا ہے وہ اس حالات کا مستحق ہے۔ یہ حالات اس کا مکافات عمل ہے، اس کا ماضی اس کے مظالم سے بھرا ہے۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو وہ اس وقت جس مکافات عمل کا شکار ہے، یہ بھی سزا اس کے لیے کم ہے۔ میں واپس اپنے پڑوسی کے پاس آیا۔ اس کی صحت بحال ہو چکی تھی، اس کی رپورٹس آ چکی تھیں، کوئی خطرے والی بات نہیں تھی۔ ڈاکٹر نے ہمیں کچھ ادویات دی اور گھر جانے کی اجازت دی تھی، ساتھ ہی اس نے 15 دن بعد دوبارہ اسپتال آنے کا کہا۔ میں جاتے ہوئے انتہائی پریشان تھا۔ یہ بات میرے اس پڑوسی نے بھی محسوس کی تھی جس کے ساتھ میں آیا ہوا تھا۔ اس نے میری پریشانی کی وجہ جاننے کی کوشش کی، مگر میں اسے ٹال گیا۔ البتہ اس دن سے لے کر آج تک میں اس شخص کی تکلیف کو نہیں بھولا اور دوبارہ کبھی اس سے ملنے کی کوشش نہیں کی۔ مجھے لگتا ہے کہ میں اس کی زبان سے یہ اس کے مظالم سن کر بھی گنہگار ہو رہا ہوں۔ میں اس کہانی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ کسی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، خاص طور پر کسی خاتون کی مجبوری کا، تو اس کی عزت پامال کر دیتے ہیں، تو یہ مت بھولیں کہ اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات بیٹھی ہے جس سے آپ لوگ کسی بھی صورت میں بچ نہیں سکتے۔ ایک نہ ایک دن آپ کو مکافاتی عمل سے گزرنا ہے۔ اب بھی یوں بستر مرگ پر پڑے ہوں گے، موت کی دعا کریں گے، مگر آپ کو موت نہیں آئے گی۔ برے لوگوں کو موت جلدی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایسے بڑے گناہوں سے بچائے رکھے اور ہم کو ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم بہت گناہگار ہیں، ہمارے بہت گناہ ہیں۔ اللہ ہمیں ان گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا کر، اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین۔ مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔